الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رسولوں کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کی چند آیات پہ بات کریں گے، اور آغاز کرتے ہیں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اور 38 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی۔ اور آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا۔ اور آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما۔ آیت نمبر 6 میں، جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ آیت نمبر 7 میں کچھ انداز سے ارشاد ہوتا ہے کہ ارشاد ہوا، اے زکریا علیہ السلام، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ آیت نمبر 8 میں یوں کلام ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، در حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ذوف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ اور آیت نمبر 9 میں یوں خطاب ہوتا ہے، فرمایا، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز نہ تھے۔ اور آیت نمبر 10 میں یوں کلام ہے کہ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ اور آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے اس کی جو تفصیلی نکات ہیں اس پر تو علماء کرام گفتگو کریں گے، میں 4 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے ہمیشہ، اور یہ بات آپ کے عقیدے کی بنیادوں کے اندر ہونی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، یعنی جتنے بھی اسباب ہیں اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف میرا آپ کا پالنہار، آپ کا میرا خالق ہے۔ وہ عدم سے وجود دینے پر مکمل طور پہ قادر ہے، اور اللہ کے
کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ اس حد تک چھائی ہوئی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کبھی بھی دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے یا اس میں کسی قسم کا گیپ نہیں آنا چاہیے، اور انتہائی تیقن کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام باتیں ہو جاتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت دعا کو قبولیت کے پر لگا دیا کرتا ہے اور پھر رحمت کا می برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی جو خاص طور پہ تربیت، ان کی پرورش، ان کی نگہبانی کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہونے کا ایک پورا پس منظر ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ایک کرامت کا ظہور آپ کے توسط سے ہوتا ہے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی ذات والا تبار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف صورتوں میں آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور مختلف صورتوں میں سورہ انعام شریف، سورہ آل عمران شریف، سورہ مریم شریف اور سورہ انبیاء وغیرہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ٹھیک، جہاں تک ان کے ہم دیکھتے ہیں کفالت کے حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے، تو بنیادی طور پر آپ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تھے، اور تقریباً 15ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ اور اسی حوالے سے آپ کے جو حالات زندگی ہیں، جب شادی ہو جائے تو شادی کے بعد انسان یقیناً سب سے زیادہ جس بات کا متمنی ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کی یہ تمنا اور خواہش تھی، اور خواہش اسی لیے تھی کہ نیک صالح اولاد کا طلب کرنا اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی نیک صالح اولاد اور خصوصاً بیٹوں کے لیے دعائیں فرمائیں۔ ٹھیک، اور یہ قرآن مجید نے بھی ارشاد فرما دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، رزق حلال اور نیک اولاد یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت بنا دی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تو عند اللہ ہو گئی، بس دعا کی قبولیت کا اظہار ایک خاص موقع تک کے لیے روک کے رکھا ہے۔ ٹھیک۔ آپ کی زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت سیدنا عیشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آپ جو ہے وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، بلکہ حضرت مریم کی اپنی ولادت بھی یہاں پر دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ محترمہ حضرت فاقوز یا فاقوزہ، جن کا حضرت حنہ بنت فاقوزہ ان کا نام تھا، یعنی حنہ حضرت مریم کی والدہ اور نانی فاقوز یا بعض فاقوزہ بولتے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے یا ایک کوئی اور پرندہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ چہچہا رہا ہے اور اس کو بڑے پیار محبت سے غذا اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، تو بشری تقاضے کے مطابق آپ کے دل میں بھی یہ تمنا ہوئی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی اور میں بھی اسی طرح لاڈ پیار کرتی۔ تو پھر انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی، یہ 2-3 چیزیں اکٹھے ہو گئی، ادھر حضرت مریم کی ولادت بھی اولاد کے حصول کی دعا، اور ادھر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کے لیے بھی اولاد کے حصول کی دعا، اور تیسری چیز حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تو تصور بھی محال تھا، لیکن یہ تینوں چیزیں اللہ نے جمع کر دی کہ جو ممکنات میں سے ہو اللہ وہ بھی عطا کر سکتا ہے، اور جو ناممکنات میں سے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، اور تینوں باتیں ناممکنات میں سے، تینوں بات۔ اب جس وقت یہ ناممکن اس لیے ہے کہ میڈیکلی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا کی اولاد کی تو اس وقت آپ کی ظاہری عمر مبارک 120 سال ہو چکی، تو اس لیے یہ اس عمر میں جا کر بھی یہ ناممکنات میں بات آ جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو آپ نے ترجمہ پیش فرمایا آیات بینات کا حصول برکت کے لیے، وہ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 پارہ سورہ آل عمران شریف میں، جب آپ نے یہ سارا سلسلہ کیا تو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول حسن کے درجے پہ رکھا ہے۔ ایک قبولیت عام وہ بڑے مقدر کی بات ہے جس کو خود اللہ قبول کر کے حسن قرار دے رہا ہو کہ میں نے قبولیت میں بھی اس کو حسن اور حسن عطا فرما دیا ہے، اور پھر ان کی پرورش فرمائی وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت دے دی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی آپ محراب میں داخل ہوتے، اور محراب سے مراد ہماری مساجد کے محراب نہیں ہے بلکہ محراب سے مراد اس دور میں ایک کمرے کو جو طلباء کے لیے رکھے گئے تھے ہیکل کے ساتھ، ان کمروں کو کہا جاتا تھا محراب۔ تو ایک کمرے میں حضرت سیدہ مریم موجود تھیں، تو جب بھی آپ ان کے پاس آتے، چونکہ آپ نجار تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور پھر آپ جب کاروبار کر کے آتے تو پھر انہی کے پاس قیام کرتے، تو یہاں آ کر وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پاتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی رزق دے کے نہیں جاتے تھے، دن کی خوراک دے کے نہیں جاتے تھے، وہ دے کے جاتے تھے، لیکن اس سے ہٹ کے آپ رزق پاتے، اور کسی کو الاؤ نہیں تھا اندر جانے کا۔ تو چونکہ وہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے انتہائی مطیع و فرما بردار تھے، تو یہ ناممکنات میں سے تھا کہ آپ نے کسی کو روکا اور وہ وہاں پر داخل ہو رہا ہو، تو اسی لیے رزق ایک الگ سے پایا جاتا۔ تو اسی بات پہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ ایک تربیت کا بھی حصہ ہے کہ حضرت مریم کی اس ابتدائی عمر میں بھی ان کو یہ تربیت تھی کہ ہمارا پروردگار اور دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود رب کائنات کی ذات، اسی لیے انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو میں ایک ہوں، مجھے ایک کو دیا، اللہ تعالیٰ تو جس کو بھی دیتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا یہ پورا پروسیجر ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس سے سبق مل رہا ہے ہمارے لوگوں کو کہ اگر آپ کی دعا کی قبولیت جلد از جلد نہیں ہو رہی تو اسی پہ باولے نہ ہو جائیں، اللہ سے مایوس نہ ہو جائیں، کوئی اول فول جملے منہ سے نہ نکالنے شروع کریں، بلکہ وقت کا انتظار کریں۔ جب آپ کے اوپر وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا اظہار فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 37 پہ علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، آیت نمبر 38 سورہ آل عمران، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ظاہر مطلب جب عبادت گاہ کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پر اس جگہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے دعا فرماتے ہیں۔ پہلے تو یہ اس دعا کی حکمت کیا، اس پہ ذرا گفتگو کریں۔ پھر ایک بات جو بہت ہی عامیانہ سا سوال ہے کہ آپ علیہ السلام بنیادی طور پر نبی ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں، لیکن ایک ولیہ کی جگہ جو عبادت کی جگہ ہے وہاں نبی کا کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ کیا معاملہ ہے، ذرا اس پہ بھی گفتگو کی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنید بھائی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ سبحان، اسی جگہ سے مراد ہے جس جگہ مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل عطا فرمائے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اللہ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے بندوں کا تعلق اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی۔ بے شک اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اوقات دعا اور مقامات قبولیت۔ کن اوقات میں آپ دعا کریں گے تو دعا دوسروں کی بنسبت جلدی قبول ہوگی، ٹھیک، اور کن جگہوں پہ دعا کریں گے تو وہ جگہ مستجاب ہیں، اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کہ جگہوں کی بھی امپورٹنس ہے۔ جی بہت امپورٹنس۔ جب طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں تو ایک رکن سے لے کے دوسرے رکن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام کو مقام مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں پہ 70,000 فرشتے صرف 24 گھنٹے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب لوگ دعائیں کریں تو وہ آمین کہتے ہیں۔ رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان کی جو مطلب ایریا، ٹھیک۔ سب سے پہلے ہے اوقات دعا۔ احادیث میں بڑی ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے کہ ایک بندے کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس وقت دعا مانگوں گا تو دعا قبول ہوگی،
تو اسلام نے اس کی سہولت پیدا کر دی. کہا جب اذان ہو رہی ہو تو دعا مانگو. اچھا ٹھیک ہے. یہ قبولیت کی گھڑی ہے. اوکے. اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگو. پھر فرمایا جمعہ کے دن دعا مانگو. ٹھیک. پھر فرمایا جب امام خطبہ کے لیے ممبر پہ بیٹھ جائے اس وقت دعا مانگو. اچھا. پھر فرمایا کہ جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جائے اس وقت دعا مانگو. اور پھر قبولیت کی انتہائی اہم ترین گھڑی فرمایا جب دن جا رہا ہو، رات آ رہی ہو، سورج غروب ہونے کے قریب ہو اور لوگ عبادت کے لیے مسجدوں میں پہنچ چکے ہوں، عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اہتمامی کیفیت ہے. فرمایا یہاں دعا مانگو تو اللہ دعا قبول فرماتا. اہل نظر کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے درمیان میں ہی وہ کوئی ایک گھڑی ہے جس کا ذکر جمعے کے حوالے سے ہوا ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت. دعاؤں کی قبولیت. اور اس میں جو لفظ ہے نا وہ بڑے قابل غور ہے کہ جب تم عبادت میں مصروف ہو اور نماز مغرب کا وقت قریب ہو. یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے کہ جب بندہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہا ہے نا اور تیار ہے کہ ابھی مغرب کی اذان ہوگی تو میں عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا. یعنی یہ بات اب جگہ کی بھی ہو گئی اور وقت کی بھی ہو گئی. جی. پھر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دوسری بات اس میں آئی کہ دعا فرمائی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. قرآن مجید کہہ رہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ان دونوں کو ملائیں گے تو معنی واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے صرف اولاد نہیں طلب کرنی اللہ، کیونکہ اولاد میں آزمائش ہے. بڑی اہم بات. اور پھر کہا کون سی اولاد طلب کرنی؟ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ، کہ جس کے ملنے کے بعد انسان کی توجہ اللہ کی طرف اور بڑھ جائے. سبحان اللہ. اور وہ صدقہ جاریہ ہو. صدقہ جاریہ. اور اگر ایسی اولاد ہے کہ جس کے آنے کے بعد انسان اسلام سے دور ہو جائے تو وہ آزمائش. اولادیں آزمائش اس معنی میں ہے کہ اولادوں کو اور اپنے آپ کو اسلام کے احکامات کے نیچے رکھے. اگر بغاوت کی طرف چلا جائے انسان تو یہ اولاد آزمائش. اس کے لیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تربیتی روپ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ سارے ناظرین کے لیے ہے کہ اولادوں کی تربیت ایسے ہونی چاہیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. مدت کے بعد ساری زندگی گزر گئی، اخیر عمر میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت نواسا عطا فرمایا امام حسن. سبحان اللہ. جنت کے جوانوں کے سردار. اللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نظروں کا سکون اور چین. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے، دونوں گالوں پہ بوسے دیتے، سونگھتے، فرماتے میرے پھول ہیں. لیکن جب کھجور منہ میں ڈالی تو آپ نے باہر نکال. اور تربیت کے بتایا کہ بچے جب مرضی ہوں، جتنی مرضی مدت کے بعد ہوں، جتنا مرضی پیار ہو، اسلام کے خلاف کام نہیں کرنے دینا ان کو. فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ نے صدقہ آل رسول پہ حرام قرار دی، اس لیے اس کو باہر نکال دو. تو یہ بڑی ضروری شے ہے اولادوں کی تربیت میں کہ تربیت کرتے ہوئے ان کو ہر طرف سے ایسے خوبصورت ماحول سے گزارا جائے کہ وہ با کردار اور باوقار انسان. سبحان اللہ. تیسری بات جو اس آیت مبارکہ میں ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام ایک ولیہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں. جو آج کا سب سے اہم نقطہ ہے وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت برس رہی. سبحان اللہ. یہ رحمت کا خاص مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ولیہ کو اپنے قرب خاص سے وہ چیزیں عطا فرما رہا تھا جو مسبب الاسباب نے خود اپنی بارگاہ سے خاص عنایات فرمائیں. سبحان اللہ. اور رب کریم جل جلالہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ رب کی پیاری بندی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی یہاں رحمت برس رہی ہے. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کر کے پوری کائنات کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ جہاں رحمتیں برستی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہم یوں کہیں کہ یہ کمپیریزن نبی اور ولی کا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ریفرنس اس جگہ کا ہے جس جگہ پر اللہ کی رحمت برس رہی. اور رحمت کے برسنے کے لیے علماء نے جن جگہوں کی بات بیان کی وہاں یہ ذکر کیا کہ جہاں اولیاء اللہ بیٹھ جائیں، یا ان کی مرقد ہو یا ان کے مزار ہوں یا ان کی قبریں ہوں، وہاں رحمتیں برستی. اس میں ایک فکرہ میں عرض کر کے بات کمپلیٹ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ الذی بارکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی، اس میں بھی بارکنا حولہ سے مراد اس کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ انبیاء کی قبور ہیں، اور اس کا بنیادی مرکز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک. سبحان اللہ. اور ظاہر انہی کے توسط سے پھر جتنے پھل اور جتنے بھی مطلب وہاں پہ اللہ کی نعمتیں ساری نظر آتی. اچھا اب آئیے ذرا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران کی 37ویں اور 38ویں آیت پہ تو بات ہو گئی.
اب سورہ مریم پہ ہم چلتے ہیں اور آیت نمبر 2 میں جو ایک خاص پس منظر بیان ہوا ذرا اس کے بارے میں پہلے بتلائیے. اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے خاص شرف کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے, اس پہ بھی ذرا گفتگو. جی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ایک تو ہمارے عامت الناس کے اندر جو کچھ واعظین ایک غلط تصور قائم کرتے ہیں, اور آپ نے چند جملوں میں بہت اچھا اس کو واضح کیا ہے, جزاک اللہ. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انہی چیزوں کو حقائق کی روشنی میں پیش کیا جائے کہ وہ بات کرتے ہوئے یہاں تک لے جاتے کہ نبی بھی ولی کے پاس آ کے مانگتا. یہ جملے جو ہے وہ انتہائی نازیبا ہیں اور ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور اسی لیے میں نے کیٹیگوریکل وضاحت کروائی ان سے. ہاں جی, تو اسی ضمن میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک نبی نے, یا یوں سمجھ لیں کہ خود اللہ نے ایک نبی کی برکت سے ایک ولیہ کو بھی عزت بخشی ہے. سر بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل جائیں تو کسی صحابی کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتے, خدا اس کے کہ ہم نبی کی بات کریں. بھائی یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ نے بات کی نا ابھی, اس کو لوگ مس یوز بھی کر لیتے ہیں. تو یہ مس یوز نہیں ہے, یہ صحابی کی عظمت ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو ڈیگریڈ. یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بعض سوشل میڈیا پہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ سارے ولی مل کر دھول نہیں ہو سکتے, اگر میں کوئی بات کہہ دے تو کون سی بے ادبی ہو جائے. نا استغفر اللہ. میں سمجھ گیا آپ کے لیے, میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ. جی میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا, تو ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے. جی, اور جہاں تک یہ آپ نے سوالات کی ترتیب بھی بڑی خوبصورت رکھی ہے کہ وہ بات ہو گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی, تو اب زکریا علیہ السلام کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ جی ایگزیکٹلی, وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. بتائیے. اور وہ یہ ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام, یہ تیرے رب کی اس رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی. اللہ اکبر. اور یہاں پر یہ ذہن میں لانا چاہیے جو ابھی علامہ صاحب جو بات آئی اس کا جواب آ گیا کہ وہ آپ معراج کی بات کر رہے ہیں نا, جو آیہ کریمہ بارکنا حولہ, تو اس سے پیچھے آئے تو یہ لفظ آتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. حضور کو بھی اللہ نے عبدہ ہی کہا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی عبدہ کہا. وہاں عبدہ ہی کہہ کر وہ معراج دے دی, اور یہاں ان کا ذکر کر کے حضرت زکریا کو یہ معراج دے دی کہ پیارے زکریا تمہارا ذکر میرے حبیب کے لبوں پہ آ رہا ہے. اللہ اللہ. تو یہ ہے اس کا اصلی حظ اور اس کا لطف کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمت کا بیان زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا. تو ہمیں بتا دیا کہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا, یہ صرف دیکھنے والے اس پروگرام کو پروگرام نہ سمجھیں, بلکہ خود رب کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر کرنا یہ میری رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ رحمتیں نصیب فرمائے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام, آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے یہاں پر ایک عظیم الشان رتبہ عطا کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت عیشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, تو ان کے حوالے سے آپ کا یہ ذکر خیر کرنا اور وہ ذکر رحمت کیا ہے, اولاد کے حصول کی دعائیں کرنا. یعنی اب آپ اگر اولاد کے حصول کی دعا کرتے ہو تو اس کو بھی رحمت مصطفیٰ سمجھو کہ حضور علیہ السلام نے یہ خود بیان کر کے ان آیات کو آگے پہنچا کر قیامت تک کے لیے ایک رستہ دے دیا ہے کہ تم دعائیں بھی کرتے رہو, وہ قبول بھی ہوتی رہیں گی, اور تمہیں حضرت زکریا سمیت خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا بھی ثواب سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو انہوں نے نیک اولاد کی تمنا کی, دعا کی. حضور علیہ السلام نے خود نیک اولاد کو ایک مومن کے لیے اس کی دنیا کی کھیتی قرار دیا. اولاد کا حصول اور نیک اولاد کا حصول, یہ نہیں صرف اولاد کا نہیں بلکہ نیک اولاد کا حصول. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث, کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے. ان 3 کاموں میں سے بھی کیا, صدقۃ جاریہ, اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر دیا صدقہ جاریہ, اور اس کے بعد کیا ہے, او علم ینتفع بہ الناس, ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں, اور تیسرا کیا, ولد صالح یدعو لہ, ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو. یہاں پہ اس حدیث پاک کو جو ایڈ کیا گیا, میں اس کا حسن یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نبی تو اپنے مرتبے پہ نبی ہے, اس کو
نیک اولاد کی اتنی حاجت نہیں ہے جتنی عام لوگوں کو ہے. ٹھیک ہے. عام گناہگار ہیں, نبی کے بعد کوئی دعا نہ بھی کرے تو ان کی شان نبوت وراء الورا ہے. لیکن عام انسان جب دنیا سے چلا جائے تو وہ جیسے جیسے پیچھے اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند سبحان اللہ. اور یہی رحمت ہے. بالکل صحیح, یہی رحمت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کے اندر موجود ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے خود اس کو الادب المفرد میں بیان کیا ہے, اور دیگر بہت سارے محدثین, امام طبرانی وغیرہ, انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر لیٹا ہوتا ہے تو ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی قبرہ, اللہ تعالیٰ قبر میں لیٹے ہوئے اس بندے کے درجے کو یکا یک بلندی عطا کرتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے, یا ربی انا لی ہذہ, یا اللہ یہ میرے لیے کیسے ہو گیا, میں تو لیٹا ہوا تھا, میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ہاؤلائے استغفار المؤمنین وولدک لک, یہ نیک مومنوں اور تیرے بیٹوں نے تیرے لیے دعا کی ہے, ہم نے اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ رحمت ہے, ذکر رحمت ربی کا, یہی رحمت ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے, اور ظاہر ہے یہ رب کی رحمت کا ایک خاص ذکر ہے ناظرین. اور اس کو یوں بھی سمجھیں, اور اس پہ ابھی میرے خیال ہے کھل کے بات اب ہونی چاہیے, کیونکہ اب ذکری سورہ مریم کی آیت نمبر 3 سے لے کے 7 تک جو آ رہا ہے, اس میں ایک تو یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے, ظاہر ہے چونکہ ذوف تھا, ذوف العمری تھی, ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر جو 95 برس تھی, ایک روایت کے مطابق 120 برس تھی. لیکن اگین وہی بات ہے, اس بڑھاپے کے اندر, اس ذوف کے اندر جو ہے آپ کے دل میں ایک شمع روشن ہوئی کہ میں اللہ سے اولاد طلب کروں. اچھا, اولاد جو طلب کی, صرف اولاد طلب نہیں کی, یہاں بہت پیچھے ایک عظیم مقصد چھپا ہوا تھا. اس مقصد پہ بات کریں گے, اور یہ میرے آپ کے لیے کہ ہم جب اولاد طلب کریں تو ہمیں کس طرح کی اولاد کو طلب کرنا چاہیے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ناظرین کرام سورہ آل عمران اور سورہ مریم کی چند آیات پر گفتگو ہو رہی ہے, جس میں بالخصوص حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے, اور کس انداز سے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جہاں پر عبادت فرمایا کرتی تھی, وہاں پر خاص طور پر اللہ کی رحمتوں کو نزول آپ نے دیکھا, اور آپ کے دل میں جو ایک خاص ارمان پیدا ہوا کہ اولاد جو ہے وہ اللہ سے طلب کی جانی چاہیے. پھر اولاد کس انداز سے طلب کی, اور اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی اس کی کیا فضیلت بیان کی. سلسلے کو ذرا وہیں سے جوڑتے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 3 سے 7 تک. حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن صرف اولاد کا مطالبہ نہیں کرتے. اس کے پیچھے چھپا ایک عظیم ترین مقصد ہے, ایک گول ہے, ایک ٹارگٹ ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. بتائیے. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جو اولاد کا مطالبہ کیا, اس کے پیچھے جو مقصد عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا جو عاجزانہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اذ نادا ربہ ندان خفیہ. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ندا عرض کی, بڑی آہستہ. اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا, ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے رب کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو انتہائی گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ کرو. یہ بڑا کمال مطلب ایک انداز ہے دعا کا, جو کہ قرآن نے واضح کر دیا. دعا کا انداز یہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ طریقہ کار ہے, اور یہ سمجھایا گیا کہ بلند آواز سے دعا اور آہستہ آواز سے دعا کے درمیان اگر فرق محسوس کیا جائے, کتنا فرق ہے, تو فرمایا 70 درجوں کا فرق ہے. اچھا. اور اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ جس طرح وضو کیا جائے تو اس وضو پہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے جو نماز اس سے پڑھی جاتی, اور جس وضو کو مسواک کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس نماز کا 70 گنا بڑھا کے ثواب دیتا. اللہ. اسی طرح اس دعا کے 70 درجے بلند ہو جاتے ہیں جس میں آواز آہستہ ہوتی. اچھا, اب بات یہ یہاں بھی ایک اور چیز کیٹیگرائز کر دیجئے کہ یہ انڈیویجول دعا کی بات ہو رہی ہے. فرض کیجئے کہ آپ چونکہ ظاہر ہے آپ لوگ مساجد میں امامت فرماتے ہیں, مجمع ہوتا ہے, تو اس مجمع میں تو آہستہ دعا نہیں ہو سکتی, وہاں تو آپ نے یہ اس دعا کی بات ہے جو اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے. اور جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمع میں دعا کرتے تھے اس میں ہاتھ بھی بلند ہوتے, آواز بھی بلند ہوتی. اپنی دعا کے اوپر ایک اور میں مثال عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک نے دیکھا, وہ دعا منہ میں کر رہے تھے,
اچھا آپ نے فرمایا اتنی آہستہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی حضور میں جس رب کو سناتا ہوں وہ دل کی بھی سن لیتا. ہائے ہائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ بلند آواز سے دعا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا آپ کیوں بلند آواز سے کر رہے ہیں؟ کہا جی اس کے دو مقاصد ہیں. میں سوتوں کو جگا دیتا ہوں، شیطان کو بھگا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اعتدال پہ آ جائیں. اب اس اعتدال کا معنی یہ ہوگا کہ آہستہ دعا ایسی ہو جو آپ کے لب ادا کرے اور آپ کے کان سنے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دعا کی اور یہ کہا قال ربی انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی. یہ سب سے بڑھاپے کا آخری درجہ ہے کہ سارے جسم میں جو سب سے طاقت والی شے ہے وہ ہڈی، جب یہ کمزور ہو گئی تو گوشت اور جلد اور بال ان کی کیا کیفیت. اب یعنی ذوف العمری کی بھی انتہا کو پہنچ گئی. پھر دوسری بات واشتعل الرأس شیبہ، کہ میرے سر کے جو بال ہیں وہ سارے سفید ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بڑھاپے کا ایک دوسرا درجہ ہے. ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور بال بھی سفید ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب دعا کرنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، لم اکم بدعائک ربی شقیہ، یا اللہ جب بھی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کچھ مانگنے کے لیے میں نامراد نہیں ہوا، تو نے میری دعا ضرور قبول کی. اور مانگا کیا اور کس لیے مانگا؟ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے اولاد صالح اس لیے چاہیے کہ میرا نائب کوئی نہیں ہے. یہاں علم کی وراثت دینی تھی، جو نبوت کا فیضان تھا وہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کرنا تھا، اور پیچھے جو احباب موجود تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو وہ روحانی فیضان دیا جاتا. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ یہ جو روحانی فیضان ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اس سے ہر بندہ مراد نہیں ہے. اچھا، اس سے وہ بندہ مراد ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں وراثتوں کا امین ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبوت کی وراثتوں کے امین حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی. ٹھیک. تو یہ یعنی یوں کہیے کہ علمی اور عرفانی دونوں، ظاہری باطنی قلبی روحانی ساری، بالکل اس کے اندر ہے. یہ ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء. ہر بندہ اس کو پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر دوسری بات یہ سمجھائی کہ انبیاء بھی اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اپنے توجہ اور اپنے خیالات کو مرکوز کرتے ہیں کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں دیا ہم نے دے کے جانا ہے. تو اس دے کے جانے کے لیے اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے. ایک حدیث شریف میں مشکات کی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بندے کی کیلیبر، اس کا کیلیبر کیا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اہل کو علم کی بات بتا دینا ایسے ہے جیسے کہ گلوں میں سونے کا ہار ڈال دے. اللہ اکبر. تو وراثت بھی اس کو ملے گی جو اہل ہوگا. مال سب کو برابر ملے گا جس کا جو حصہ ہے، لیکن علمی وراثت، روحانی وراثت اس کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے قلبی طور پہ اس قابل بنایا. اللہ. اور اس میں دیکھیں آپ کی یہ بنیادی طور پہ یہی فکر آپ کو لاحق تھی. جی، امام شافعی نے یہاں ایک قول بیان کیا، فرمایا العلم نور من الہ لا یعطى لعاصٍ. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا علم معرفت ہے یہ نور ہے اور یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا. اس کے لیے صفائی قلب کی ضرورت ہے، اور وہ والا بیٹا مانگا جو صفائی قلب والا تھا. یا اللہ وہ روحانی علم جو تو نے مجھے نبوت کا دیا اس کی طرف منتقل. اچھا، اب یہ دعا جب اس کو قبولیت کے پر لگ گئے علامہ صاحب، تو ایک کنورزیشن ہے اور اللہ کی طرف سے ظاہر ایک بشارت ہے. سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 8 سے لے کے 11 تک اب یہ پورا ایک انٹریکشن ہے جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب کیا ایک تعجب ہے اس تعجب پہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ذوف ہے، اس ذوف العمری میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جواب دیا ہے، پھر جواب کے ساتھ نشانی بھی بتلائی ہے. وہ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے، بڑا لطیف منظرنامہ ہے یہ. جی یقیناً اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کوئی بھی دعا کرتا ہے وہ قبول نہیں کرتا تو اس کی وجہ بھی بیان نہیں کرتا، اور جب قبول کر لیتا ہے تو عام بندے کو اس کی وجہ پھر بھی بیان نہیں فرماتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اس کے اپنے کرم کے فیصلے جس طرح کرتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیارا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، التجا کرے، یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خصوصاً اپنے برگزیدہ بندوں میں سے انبیاء کی جماعت کو حق الیقین کے درجے سے گزار دیتا ہے.
یقین تو عام لوگوں کو بھی ہے، وہ علم الیقین ہے، کچھ کو عین الیقین ہوتا ہے، لیکن حق الیقین انتہا کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درجے تک ان کو پہنچا کہ وہاں ان کو یہ مضبوط کر دینا چاہتا ہے کہ آگے بھی جو بات کر رہے ہو وہ پوری قوت اور یقین کے ساتھ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی اور قبولیت کی جب بات ہو گئی تو اب چاہیے تھا کہ خوشی و مسرت کا اظہار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے عرض کی قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، اے رب کائنات یہ مجھے تو بیٹا تو عطا کرے گا لیکن بشری تقاضوں کے مطابق کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے کہ میں تو خود بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ چکا ہوں، عتیہ میں خشک ہو چکا ہوں، میرا جسم جو ہے وہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو عرض کیا ربی انا یکون لی، اے اللہ یہ میرے لیے کیسے ہوگا؟ اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو استبعاد و محال سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ کی قبولیت پہ اظہار تعجب تھا۔ یعنی ایمان خدا نہ خواستہ متزلزل نہ تھا، بلکہ وہ اظہار، جیسے وہ کریوسٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جی اسی پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا، بلکہ آیہ کریمہ پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی تھی، جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا، تو آپ نے خود عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میرے پیدا کرنے والے پالنے والے تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے دکھا۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو اس پہ ایمان نہیں؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، حق الیقین کے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میرے دل کو یقین۔ کیا بات ہے، کیا اب اللہ یہ نہیں کہتا ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو، میرا کیا ہے، لیکن اللہ نے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھایا کہ 4 پرندے پکڑو اور ان کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب یہی انداز حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے بے اختیار عرض کیا، اے میرے رب کائنات یہ کیسے ہوگا کہ میری تو ہڈیاں بھی سوکھ چکی ہیں، جسم سوکھ چکا ہے، تو کیسے مجھے بیٹا عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح ہی ہے، قال ربک هو علی ہین، اللہ نے فرمایا، اور یہاں پہ کتنا خوبصورت منظر ہے، ایک نبی کی تخلیق کا معاملہ ہے اور حضور کو اللہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے قال ربک، تیرے رب نے کہا، یعنی حضور علیہ السلام کو بھی ساتھ ساتھ اظہار محبت سے نوازا جا رہا ہے، اے محبوب آپ کے رب نے کہا ہو علی ہین، یہ معاملہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے حضرت زکریہ علیہ السلام جب آپ کا جسمانی وجود نہیں تھا تب ہم نے آپ کو وجود دے دیا تھا، اب آپ سے آگے وجود میں لانا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آ گئی، جو بے اولاد لوگ ہیں ظاہر ہے وہ جب مایوس ہو جاتے ہیں ایک سرٹن ایج کے بعد جا کے، میرا خیال ان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کسی وقت بھی ان کو اپنے، میں ایک اپنے جو مجھے ریسرچ حاصل ہوئی ہے میں اس پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اسی بات کو ایڈ کرتے ہوئے آپ کی بات کی وضاحت ہو جائے کہ جب بڑھاپے میں آ جائیں تو اولاد کے آنے سے نہ آنے سے یہ معاملات آپ کے نہیں ہیں، یہ خود رب کائنات کے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، میری ریسرچ کے مطابق حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے والد محترم حضور کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 100 سال سے تجاوز کر چکی، اللہ اکبر، تو اس عمر میں جا کے بھی اللہ نے حضرت امیر حمزہ جیسا شیر جوان بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ ہے کہ جب عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاؤ تو بھی اولاد سے مایوس نہ ہو کہ اب اللہ نے دینی نہیں ہے، آنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء ہے، وہ آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام انہیں واضح فرما دیں قال رب اجعل لی آیہ، اب وہی بات جو ادھر حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی کہ یا اللہ میں دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، اب یہی دل کا اطمینان انہوں نے بھی طلب کیا، یا اللہ بیٹا دے گا تو اس ٹائم کے آنے سے پہلے مجھے اس کی کوئی نشانی عطا کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، اے زکریا اب نشانی مانگی ہے تو 3 دن تک چاہنے کے باوجود بھی آپ بات نہیں کر پاؤ گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، جب آپ محراب سے ابھی باہر نکلے ہیں تو کہا کہ یہ باتیں دنیا داری کے معاملات کی ہیں، جہاں تک ہمارے ذکر
ذکر کی بات ہوگی فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ ان سب کی طرف وحی کر دی گئی ہے، واضح کر دیا ہے حضرت زکریا کی زبان سے کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ اے لوگو تم بھی صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سبحان یہ ان اللہ۔ پہ فرض کر دیا۔ یوں سمجھے کہ ایک نبی یحییٰ نے آنا تھا اور اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کی فضاؤں سے پوری کائنات کو معطر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک حضرت یحییٰ کی آمد پہ سبحان اللہ آنے سے پہلے کہنا چاہیے تو پھر میرے نبی کے میلاد کی بات ہو تو اس پہ تو اور زیادہ پہلے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو 3 دن تک گفتگو نہیں کی تھی، آپ نہ اس وقت نعوذ باللہ کسی مرض کا شکار تھے، نہ آپ کسی چاہت اور نہ چاہت کا شکار تھے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کا ظہور تھا، اور یہ ظہور اللہ تعالیٰ ہر صورت میں فرماتا ہے، اور اسی لیے یہ جو تسبیح کا ذکر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کرو، خود حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی 2 ازواج اور 7 میں خادمات کو حکم دیا تھا قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جب نیک صالح اولاد آ رہی ہو تو اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح کرو، ذکر بیان کرو، اور یہ سبق اور یہ تفسیر جو ہم آج کی آیات کی کر رہے ہیں اس میں سے ہمیں مل رہا ہے۔ اچھا نیک سوال، ویسے ہی اگر اولاد آ رہی ہو تو مطلب مطلقاً اولاد آ رہی ہو تو ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کی نعمت ہے تو اس کی تسبیح، لیکن وہی بات کہ یہ اس لیے بھی کرو کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ لازمی اس بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، خاص طور پہ ماں باپ اس بات کا بڑا اہتمام کیا کریں۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ عنہ ایک کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، انہوں نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ لوگو تمہیں فنا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے ارواح میں تھے تو اسلاب میں آئے، منتقل ہوئے، اسلاب سے تم ارحام میں منتقل ہوئے، ارحام سے تم اس جہان میں منتقل ہوئے، یہاں سے تم برزخ میں منتقل ہوگے، وہاں سے تم موقف اور محشر میں منتقل ہوگے، اور وہاں سے تم جنت میں منتقل ہوگے، تمہیں فنا ہے ہی نہیں۔ اب وہ جو عالم ارحام سے عالم دنیا میں آ رہا ہے تو نیا جہان ہے اس کے لیے، اور اس کے آنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اس کو دنیا میں آتے ہوئے سکون ملے، اسی لیے اذان اس کے کانوں میں کہنے کا حکم ہے، اور یہی جب اس جہان سے قبر میں جائے گا عالم برزخ میں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کا حکم ہے تاکہ وہ اس جہان کے اندر بھی پورے اطمینان اور سکون سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا چونکہ ہم نے بات سورہ آل عمران سے شروع کی تھی اور کم و بیش اسی طرح کا مفہوم سورہ آل عمران کی 37ویں اور 38ویں آیت کے بعد بھی ہمیں تسلسل سے جو ہے وہ آگے پیچھے نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو وہی ظاہر ہے سورہ مریم سے جوڑ کے فائنلی اب اس منظرنامے کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے وہ کرامت دیکھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، آپ کے دل کے اندر جو ایک اپج پیدا ہوئی، وہ سوچ پیدا ہوئی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دعا کے حوالے سے باقاعدہ آپ کو بشارت دی، نشانیاں بتلائیں۔ اب فائنلی سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے لے کے 15 تک میں اس دعا کی تکمیل کا پورا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، خاص طور پہ جو ان کو ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور پھر ان کے کردار کے یعنی روشن کردار کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے اس پہ ذرا گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے 2 سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، 2 سال میں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، فرمایا یہ ہم نے ان کو حکمت و بصیرت بچپن ہی میں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ضمن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ایک طرف نبوت 2 سال کی عمر میں دی، دوسری طرف 40 سال میں دی، وہاں اظہار نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام، اس پہ بھی لوگ مس گائیڈ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھا والی بات عالم ارواح عالم لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، حضور کو نہیں پتا تھا۔ اللہ کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میں ان پتھروں اور درختوں کے پاس سے وہ میرے ساتھ جھک کے پہچانتا ہوں، میں ان شجر و حجر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اس میں جو سمجھانے والی ان کو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن ان پتھروں کو پتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ ہاں میں نبی ہوں، بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ جو نبی ہے اس کو نہیں پتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مس گائیڈ نہ کرنا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت و شان سنانی چاہیے۔ سورہ راہب کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ تو فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، فرمایا ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑا نرم دل بنایا اور بڑا پاکیزہ بنایا۔ اللہ اکبر۔
اور ان کی پاکیزگی کے لیے جو سورۃ آل عمران میں فرمایا سیداً و حصورا، اللہ، فرمایا عورتوں سے بچنے والے ہوں گے. یہ انبیاء میں ان نبیوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں جنہوں نے تا زندگی نہ ایسے نگاہ اٹھائی نہ نکاح کیا، اللہ، مجرد رہے. اور سید فرمایا، سید میں ایک بہت بڑا معنی موجود ہے کہ سید قوم کا وہ سردار ہوتا ہے جہاں کوئی فیصلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اس کی بارگاہ میں لے جایا جائے تو وہ فیصلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کے بارے میں فرمایا، امام حسن کے بارے میں، ان بنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا میری قوم کا سردار ہے. اللہ، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا جب میری امت کے دو گروہ آپس میں اختلاف میں پڑے ہوں گے تو میرا بیٹا ان کے درمیان میں صلح کرے. اللہ، اللہ، اللہ. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ وصف اللہ نے بیان کیا کہ دل کے بڑے نرم تھے، وزکا اور بڑے پاکیزہ تھے. پھر فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. ان 3 آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کے 9 وصف اللہ نے بیان کیے. یہ تیسرا وصف ہے، تقیہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور اس ڈر کا یہ معاملہ ہوتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. اور یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بھی نظر آتی کہ کبھی آپ قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ ساری ریش مبارک گیلی ہو جاتی تھی. تو اللہ کا ڈر اور خوف یہ انسان کے اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہونے کی ایک دلیل ہے. سبحان اللہ. جو جتنا نیک ہوگا نا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوگا. مشکاۃ شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصحاب کی بات سنی تو آپ نے ان کو جواب ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتے ہو؟ اللہ، فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ بتا انسان کو بات فہم میں رکھنی چاہیے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے. وہ اس بات کو سب سے زیادہ مینیج کرتے ہیں کہ کسی قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو. صبح. اور ایک اور بات جس پہ بڑی اہم ترین ہے، وہ میرا خیال ہے شاید ہم پورے پروگرام میں ایک جگہ کہیں مسنگ ہے، کہ دعا جو ہے، دعا وہ مومن کا ہتھیار ہے. جی، الدعا یرد القضا، الدعا سلاح المومنین. مطلب یہ ذرا یہ جو مومن کا ہتھیار ہے اس کے بارے میں بھی تو بتلائیے نا، کہ زکریا علیہ السلام کو تو پورا واقعہ بتلا رہا ہے کہ دعا پہ ہمیں بڑا کامل یقین ہونا چاہیے. اس میں جنید بھائی یہ جو کہا گیا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس کی اصل میں لاجک یہ ہے کہ جب انسان ساری طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کہیں نہیں نا بات اس کی، تو پھر وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ یا اللہ اب میرا کام کوئی نہیں کر سکتا، تو ہے صرف میرا کام کرنا. اس میں اخلاص، توجہ اللہ، صدق مقال اور رزق حلال کی کنجی اس کے پاس ہونی چاہیے، وگرنہ یہ ہتھیار نہیں ہے. ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، فرمایا اللہ اس کی بات نہیں سنتا. مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھاتا ہے پیتا ہے ہر شے حرام ہے، تو دعا کیسے قبول؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال، صدق مقال اور توجہ اللہ اور اخلاص بہت ضروری ہے، اور کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. جی. پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے والدین کا تابعدار ہوں. یہ سمجھایا کہ ماں باپ کی خدمت گزاری، عزت و تعظیم، ان کی خدمت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کا خدمت گزار ہوں. ہاں. 5واں وصف بیان کیا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور میں جبار نہیں ہوں، متکبر نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجزی اور انکساری کرنے والا بندہ ہوں. اور یہ مقام ہے انبیاء کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا اللہ تعالیٰ جتنی مرضی نعمتیں مجھے عطا کرتا ہے نا، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ اس کا شکر گزار بندہ بننے کی میں بندہ بنتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ عصیہ، میں نافرمان بھی نہیں ہوں. انبیاء نافرمان نہیں ہوتے، انبیاء فرما بردار ہوتے. اگر ان کی فرما برداری کے اوپر ہم بات کریں تو دیکھیں سارے نبیوں نے جو اللہ نے فرمایا کر دیا، یہاں تک کہ اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنے کنبے قربان کر دی. اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں نا، پھر میں کیا کرتا ہوں، ان کی ولادتوں پہ سلام بھیجتا ہوں، ان کی وفات پہ سلام بھیجتا ہوں. اور جب یہ انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان حشر میں آئیں گے اس دن بھی فرشتے ان کے اوپر سلام. سبحان اللہ. تو نہ ان کی ولادت بے برکتی ہوتی ہے، بابرکت ولادت ہوتی ہے، بابرکت وفات ہوتی ہے، اور حشر میں بھی ان پہ سلام پڑا جائے گا. یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے. ایسا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو پھر ہم کیسے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جشن منایا. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سال میں
پوری اس خطہ عرضی کے اوپر جتنی عورتیں امید سے تھی سب کو بیٹوں کی نعمت عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا تھا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام بڑی خوبصورت گفتگو رہی. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ایمان کی سلامتی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے. سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ احساس سے ندامت، استغفار، گناہوں کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم قبولیت کے توبہ کی شرائط ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج وہ پڑھیے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.